بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. صدر مجلس استاذ گرامی فضیلت الدکتور اقبال احمد مدنی صاحب حفظہ اللہ، استاذ گرامی شیخ راحت اللہ مدنی حفظہ اللہ، دیگر اساتذہ کرام، میرے ہم سفر احباب، خاص طور سے حافظ عبدالتواب حفظہ اللہ اور دیگر حاضرین. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ مسجد میں ایک دن درس قرآن دے رہے تھے. درس کے اختتام کے بعد سارے لوگ چلے گئے، رخصت ہو گئے. ایک شخص بیٹھے رہے. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ کو لگا کہ اس کو کچھ گفتگو کرنی ہے، کوئی ضرورت ہے. ان کو قریب بلائے اور کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. کہا ہاں، میں دور سے آیا ہوں اور آپ سے کچھ رائے اور ہدایت لینا چاہتا ہوں. کہا فرمائیے. تو انہوں نے کہا کہ میں مشہور شخصیت فلاں فلاں ہوں. ان کی نسبت سنابحی کی تھی، صاد سے سنابحی، اور میں فلسفہ اور منطق کا بہت بڑا عالم اور امام مانا جاتا ہوں. تو کہا آپ کو مجھ سے کیا کام ہے؟ کہا میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں بڑے کام کرتا ہوں، بڑی بڑی گتھیاں سلجھاتا رہا ہوں، لیکن مجھے سکون نہیں ملتا. رات بھر میں کروٹیں بدلتا ہوں، نیند نہیں آتی، ایک قسم کی بے چینی اور بے سکونی سی رہتی ہے. میں آیا ہوں آپ کے پاس کہ مجھے کچھ مشورے دیجئے، میری اس طبیعت کا، اس فکر کا علاج ہو جائے. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ان کے چہرے کو غور سے دیکھا اور اس کے بعد کہا کہ آپ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کیجئے، اس سے آپ کو سکون ملے گا. سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے سے، سننے سے، سمجھنے سے سکون کیوں ملتا ہے؟ اگر آپ غور کریں تو ہمارے دین کی جڑ، بنیاد، ہماری زندگی کی اصل اور بنیاد، شروعات بھی اسی پر ہوتی ہے اور ختم بھی کس پر؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ان دو چیزوں کی گواہی دے کر ایک آدمی اسلام میں داخل ہوتا ہے. یہ دو چیزیں کہنے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے عہد و پیمان کرتا ہے کہ عبادت کے جتنے امور ہیں سب کے سب صرف اللہ کے لیے خاص کروں گا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور اس کے لیے جو طریقہ اختیار کرنا ہے وہ پورا کا پورا محمد رسول اللہ جب مان رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کا طریقہ اختیار کروں گا. یہی ہماری زندگی کی بنیاد ہے، بنیادی اصول ہے. مرنے کے بعد قبر میں 3 سوال ہوں گے. 3 سوال اصل میں یہی 2 چیزوں سے جڑے ہوئے ہیں. قیامت کے دن جو بنیادی طور سے 2 سوال ہوں گے ان میں سے ایک کا جواب ہوگا لا الہ الا اللہ، دوسرے کا جواب ہوگا محمد رسول اللہ. ہم صبح و شام میں جو ذکر و اذکار کرتے ہیں، نماز میں التحیات، درود وغیرہ جو پڑھتے ہیں اور جو کلام پاک کی تلاوت کرتے ہیں، ان سب کا حاصل بھی اگر غور سے دیکھیں تو سیرت رسول ہے. حضرت عائشہ سے پوچھا گیا آپ کے اخلاق کیا؟ تو کہا کانا خلقہ القرآن. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن ہی تھا. جو الفاظ میں، کلام اللہ میں تعلیمات اور ہدایات ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اور حیات طیبہ میں موجود ہے. سیرت پر اگر ہم غور کریں تو یہ ایسی چیز ہے کہ ایک انسان کہہ رہا ہوں، مسلمان نہیں، ایک انسان کی دنیا میں جتنی بھی ضروریات ہیں، کھانا پینا، کپڑا لتا اور دنیا کی جتنی ضرورت، ان سب سے بڑھ کر ایک انسان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر ایمان لانا، آپ سے محبت کرنا، آپ کی اتباع کرنا، یعنی آپ جو ہدایات اور تعلیمات لے کر آئے ہیں انہیں تسلیم کرنا، یہ سب سے زیادہ اہم، سب سے زیادہ ضروری ہے. یہ تقریر کا موقع نہیں ہے، تاثرات کے لیے کہا گیا ہے. میں صرف اتنا کہوں گا، یعنی اس تفصیل میں نہ جاتے ہوئے، کہ یہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کھانے پینے سے بڑھ کر اس کی اہمیت سمجھے، اور وہ ہے ضرورت بڑی. اگر یہ اس سیرت طیبہ کو، جس کو ابھی شیخ نے کہا کہ سنت سے تعبیر کرتے ہیں ہم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو بھی معاملہ ہے، عقیدہ ہو، عبادات ہوں، ہاں، حلال و حرام کا مسئلہ ہو، لوگوں سے تعلقات اور لوگوں سے معاملات کرنے کا معاملہ ہو، یہ ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ سنت ہے. ہاں، عقیدہ توحید بھی اللہ کے رسول کی سنت ہے. ہاں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے طریقے اور وہ سب سنت ہے. تو اللہ کے نبی کی سنت کے بغیر کوئی انسان ہدایت پا ہی نہیں سکتا، دنیا کے، ہماری زندگی کے مسائل کا حل کر ہی نہیں سکتا. اگر آج ہم مسلمانوں کے حالات پر نگاہ ڈالیں اور غور کریں کہ جتنی بے چینیاں، پریشانیاں، دقتیں اور
بلائیں آفتیں ہمارا تعاقب کر رہی ہیں، شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ اور دوسرے علماء کی زبان میں اس کی سب سے بڑی اور بنیادی وجہ کہ مسلمانوں پر جو بھی بلا مصیبت آفت آ رہی ہے اس کی بنیادی وجہ ہے مخالفت رسول. رسول کی موافقت اور آپ کی اتباع دنیا اور آخرت کے سارے مسائل کا حل ہے. اب دنیا میں بہت سارے علوم ہیں. ابھی شیخ بہت قیمتی باتیں کہہ رہے تھے شیخ رات اللہ صاحب. ہاں، سیرت کے حوالے سے آج گھر گھر، خاص طور سے عالم اسلام میں اور ہندوستان پاکستان کے گھر گھر میں یہ تعلیم پہنچانے کی ضرورت ہے کہ ہمارے مسائل کا حل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ہے. اللہ تعالیٰ نے انہی کو ہمارے لیے نمونہ بنایا، انہی کو معیار ہدایت بنایا، ان کی اتباع اور محبت کو جنت میں داخلے کے لیے شرط اور بنیاد قرار دیا. مسلمان ہونے کے لیے دوسرا بنیادی اصول اور ضابطہ یہ بتایا کہ گواہی الوہیت میں توحید کی اور رسالت اور طریقہ تعلیم کو، دنیا زندگی گزارنے کے طریقے کو لینے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. یہ دو چیزیں، اس سے کسی مسلمان کو چھٹکارا کبھی بھی نہیں ہے. مرنے کے بعد بھی من ربک ما دینک ماذا تقول فی ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہی تینوں، یہی جو رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا ومحمد رسولہ ہے. تین چیز میں کہتا ہوں، دونوں کا، اللہ اور رسول کو ماننا اور ان کے دیے ہوئے طریقے کو اسلام کے طور پر ماننا. دنیا کے کوئی بھی علم کو اگر ایک انسان نہ سیکھے، میں ان کو غیر اہم نہیں کہہ رہا ہوں، ہاں، تو انسان کے لیے قرآن و حدیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی تعلیم اس پہ بہت ضروری ہے. اور یہ چیز موجود ہے تو اس کے لیے کوئی ٹینشن نہیں. دنیا میں بھی سعادت، آخرت میں بھی نجات انشاءاللہ طے ہے. اور دنیا کے سارے علوم میں اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگریاں آپ حاصل کر لیں، سیرت سے آپ کورے رہ جائیں تو آپ سب سے زیادہ محروم ہیں. کیونکہ سب سے بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، الوہیت، معرفت کے بعد سب سے بڑی نعمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کی سیرت طیبہ ہے. ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سید المرسلین، خاتم النبیین، امام المتقین، رحمت للعالمین، ہاں، بشیر و نذیر، ہاں، سراج منیر، اور کیا کیا خصوصیات دے کر اس دنیا میں مبعوث کیا، کیسی کیسی امتیازات دیے. یہ ساری چیزیں محفوظ بنائی آپ کی حدیث دنیا میں واحد شخص ہے جن کی پوری زندگی محفوظ ہے. کوئی اور نہیں ہے ایسا. حضرت عیسیٰ بھی نہیں ہے، حضرت موسیٰ بھی نہیں ہے. کیوں محفوظ ہے؟ کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے تعلق سے اتنی خصوصیات اللہ تعالیٰ نے مقرر کی؟ کیوں یہ بتایا کہ آپ کے اخلاقی اعتبار سے آپ سب سے بہتر ہیں، خاندانی اعتبار سے سب سے دنیا کے سارے نسب ناموں میں سب سے اعلیٰ درجے کے نسب نامے والے ہیں، سب سے زیادہ خوبصورت تھے، جاذب نظر تھے، شخصی طور پر، اخلاقی طور پر، نفسیاتی طور پر، تعلیمی طور پر. آپ کی جامع، آپ کا دین دنیا کے ہر نبی کے دین سے مکمل ہے، شریعت مکمل ہے، آپ کی امت کو خیر امت کہا گیا. یہ ساری خصوصیات کیوں ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ساری خوبیوں کا جامع بنایا، آپ کے دین کو مکمل دین بنایا، اس لیے کہ آپ خاتم النبیین، آپ کوئی دین آنے والا نہیں ہے. اس اعتبار سے یہ دنیا کی سب سے بڑی ضرورت ہے. بہت سارے علماء نے لکھا ہے کہ ہمارے کھانے پینے کی ضرورت سے زیادہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور تعلیمات ہے، سیرت طیبہ ہے. روح کی سب سے بڑی غذا ہمیں وہیں سے ملے گی. لیکن میں بات کو سمیٹ رہا ہوں، اس ضمن میں مزید تفصیل نہ کرتے ہوئے شارٹ میں اس بات کو شیخ راحت اللہ صاحب حفظہ اللہ فرما رہے تھے، میں تھوڑے سے انداز سے بدل کے کہوں گا. وہ بہت ضروری ہے. میں نے جیسا کہ کہا ہندوستان پاکستان میں کہ ہماری اقتدا کا مرجع ہمارے لیے اللہ کی جانب سے مقرر کی ہوئی شخصیت، جس کو مقتدا اور امام کائنات بنایا اللہ نے، کہ اب اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور شریعت پر چلے بغیر چارہ نہیں ہے. ان کی نبوت کا درجہ اپنی جگہ قائم ہے وہ، لیکن ان کی نبوت اور تعلیمات کا جو دور تھا وہ منسوخ ہو چکا، ہاں، وہ پہلے جا چکا. اب آئیں گے تو قیامت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور دین کا پیریڈ ہے، مدت ہے. لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی آپ ہی کی سیرت ماننا ہے. اس اعتبار سے غور کیجئے کہ دنیا کے ہر مسلمان کو توحید کے بعد جس چیز کی تعلیم سب سے زیادہ حاصل کرنا چاہیے اور خالص طور پر یہ معلوم کرنا چاہیے کہ واقعی سیرت کا یہ واقعہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، آپ سے ساتھ ہونے والا یہ معاملہ کتنا درست ہے، کتنا صحیح ہے، کتنا غلط ہے. صحیح روایات کو اختیار کیا جائے. سب سے زیادہ امت کے عام سے لے کے خاص افراد تک اسی پر مرکوز ہونی چاہیے تھی. لیکن انتہا درجے کی محرومی، سعادت سے دوری اور مسلمانوں کی آج کی آفتوں کی بنیاد یہ ہے کہ سیرت کو پڑھتے ہیں، اس کی اہمیت کو جانتے ہیں، محبت رسول کا اعلان اور نعرہ تو لگاتے ہیں، لیکن محبت رسول کے تقاضے کو کھلے طور سے فراموش کرتے ہیں. سیرت پڑھتے ہی نہیں ہیں. خاص طور سے وہ لوگ جو عید میلاد مناتے ہیں،
جو اور دوسرے بہت سارے رسول سے محبت کے دعوے اور مظاہرے کر کے اعلان کرتے ہیں کہ ہمیں رسول سے محبت ہے، وہ نماز بھی نبی کے طریقے پہ نہیں پڑھنا چاہتے. جب نماز کا طریقہ آئے گا تو کہیں گے ہمارے فلاں امام، فلاں بزرگ، فلاں پیر. شریعت کے طریقے کو ہم لیں گے تو نہ، طریقت اور شریعت ہم نے فلاں سلسلے پر، قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ اور فلاں اور فلانیہ پر جو ہے بیعت کی ہے، اس طریقے کو لیں گے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے. پڑھیں گے کیا؟ ہمارے پیر صاحب پر ہم نے بیعت کیا ہے تو اب وہ جو کہہ رہے ہیں اس کو مان لینا ہے. قال اللہ قال رسول، یعنی قرآن اور حدیث کو، سیرت طیبہ کو دماغ سے کھرچ کر نکال دیجئے. یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اگر پیر صاحب کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، سلسلے پر ماننا ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کھینچ کر جنت میں لے جائیں فلاں اور فلاں صاحب بزرگان دین، تو آپ کو اللہ نے کیا کہا، رسول نے کیا فرمایا، رسول کا کیا طریقہ تھا، یہ دماغ میں لا کے سوال نہیں اٹھانا ہے کہ ارے پیر صاحب آپ تو یہ کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ سنت اور حدیث ہے، آپ کا سیرت کا، آپ کا طریقہ تو یہ ہے. یہ نہیں کرنا ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ اس قسم کے تقلیدی مذاہب اور بیعتوں کے، بدعتی بیعتوں کے سلسلے نے یہ کیا کیا ہے کہ انسان کے لیے مسلمان ہوتے ہوئے بھی مرکز ہدایت اور مرکز اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی بجائے دوسری شخصیات کو کھڑا کر دیا. محمد رسول اللہ زبانوں پر رہ گیا. ابھی شیخ عبد الباری صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک تو ہمارے اندر، ہم مانتے بھی ہیں تو ہمارے اندر عمل کا، اتباع کا مادہ کمزور ہے. پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، عمل نہیں کرتے. ایک تو وہاں اصولاً ہے، یہ تو خیر کوتاہی عمل ہے نا، وہاں تو کوتاہی مسلک ہے، مکتب ہے. وہاں یہ گٹی میں بٹھا دیا گیا کہ آپ کو اگر نجات پانا ہے تو اللہ کے کلام اور رسول کی سنت آپ نہ پڑھ سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں. آپ کو دیکھنا ہے بزرگان دین کو، ان کی تقلید کرنی ہے، ان کے سلسلے کے بتائے ہوئے طریقے عبادت اور معاملات کو اختیار کرنا ہے، ان کے وہ عقائد اختیار کرنا ہے جو قرآن و حدیث سے ہٹ کے ہیں، جو یونانی اور ہندو مذہب کے سے حاصل کیے ہوئے فلسفے کی بنیاد پر عقائد اختیار کیے گئے ہیں. سب سے بڑا گھاٹا امت مسلمہ کا، سب سے سنگین مسئلہ اور المیہ یہی ہے، میں ایسا مانتا ہوں کہ مختلف دینی دعوتوں کے نام پر لوگوں کو مرکز ہدایت قرآن اور سنت، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جب قرآن اور سنت کہتے ہیں اور اس کے مقابلے میں جب ہم سیرت کہتے ہیں تو سیرت میں قرآن حدیث الگ نہیں ہے، کیونکہ رسول کی سیرت ہی قرآن ہے. ہاں، اور قرآن ہی سیرت ہے. سیرت کی سب سے پہلی کتاب قرآن ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ کتاب لکھی گئی سیرت پر. آج مسلمان کتنے بدقسمت ہیں ہم اور آپ، جو سیرت کو پڑھتے نہیں، سنتے نہیں، اس کے لیے جذبہ نہیں رکھتے. غیر مسلموں میں ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے، ہاں، جو سیرت رسول، آپ 9 مسلموں کی رودات پڑھیے تو 2 چیزیں اسلام قبول کرنے کی بنیاد نظر آئے گی آپ کو. شیخ ابھی اس کی طرف کچھ اشارہ کر رہے تھے. ہاں، ایک تو قرآن، سب سے زیادہ قرآن، اور دوسرے سیرت رسول. ابھی کچھ سالوں پہلے، چند سالوں پہلے ڈنمارک میں جو ہوا تھا، 6 کارٹون بنائے گئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، نعوذ باللہ گستاخی کرتے ہوئے، آپ کو جو ہے دہشت گرد اور انتہا پسندی کا علمبردار قرار دینے کے لیے. تو اس وقت کچھ ہی مسلمانوں نے کیا کیا، بعد میں جو تحریک چلی، احتجاج ہوا، سب کچھ ہوا، انہوں نے کہا کہ ڈینش لینگویج میں، ڈنمارک کی جو زبان ہے، ہاں، سیرت کی کتاب کو جو ہے وہاں پھیلا دیا. ہاں، کچھ ہی دن میں وہاں ڈنمارک کی ایک اچھی خاصی تعداد نے سیرت کا مطالعہ کر کے اسلام قبول کر لیا، اور کچھ لوگوں نے یہ قبول کیا، اسلام نہ بھی قبول کیا. تو کہا کہ ہم غور کرتے تھے کہ کون سی ایسی شخصیت ہے کہ ان کا کارٹون بنا، خاکے بنے تو پوری دنیا میں احتجاج ہونے لگا. ہمارے اندر شوق پیدا ہوا کہ اس شخصیت کو جانیں، پڑھیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ شر میں بھی خیر پیدا کرتا ہے، ذریعہ بناتا ہے. چنانچہ انہوں نے مطالعہ کیا اور بہت سارے فائدے ہوئے، بہت سے لوگ ہدایت قبول کیے. تو سیرت طیبہ کا مطالعہ دلوں کو سکون دیتا ہے، ہدایت دیتا ہے. انسان اگر پڑھے غور سے تو اسے نظر آئے گا کہ میری زندگی کے مسائل کا حل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ہے. اور جب آپ اتباع کریں گے تو جہاں دنیا میں آپ کو صحیح طریقہ اختیار کرنے کا راستہ ملتا ہے، وہیں آپ کو اللہ کی طرف سے رحمت اور نصرت اور مدد کا وعدہ ملتا ہے. اور جو اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا صاف اعلان ہے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، جو لوگ اللہ کے رسول کے حکم کی، سنت کی، سیرت کی مخالفت کرتے ہیں، انہیں ڈرنا چاہیے. اللہ کہہ رہا ہے رب العالمین، تو واقعی ڈرنا چاہیے. ہاں، کس بات سے؟ ان تصیبہم فتنہ، کہ انہیں فتنہ یعنی کوئی دنیا کا عذاب، بعض تفسیروں کے مطابق شرک پکڑ لے گا، اور یصیبہم عذاب علیم، یا دردناک عذاب. بعض علماء نے کہا کہ فتنہ دنیا کا عذاب، عذاب علیم آخرت کا. سیرت کی مخالفت کرنا دنیا کا بھی عذاب کو دعوت دینا ہے، آخرت کے عذاب کو بھی دعوت دینا ہے. اس لیے اس کا کتنا اہتمام کرنا چاہیے. ہر مسلمان کو صبح و شام چلتے پھرتے آپ کو عبادت کرنی ہے رسول کے طریقے پہ، آپ کو عقیدہ اختیار کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا، آپ کو نماز پڑھنا ہے، حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، تلاوت کرنی ہے، صدقہ و خیرات کرنا ہے، ماں باپ سے تعلقات، ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی کرنا ہے، میاں بیوی کے حقوق کو جاننا ہے، بچوں کے ساتھ شفقت اور ان کی صحیح تربیت کرنی ہے. جو بھی زندگی کے معاملات کو حل کرنا ہے، حلال حرام، تجارت، کاروبار، سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آپ کو ملے گا صحیح راستہ. تو اس سے کس مسلمان کو چھٹکارا اور خلاصی مل سکتی ہے؟
سیرت حقیقت میں ہماری سب سے بڑی، سب سے پہلی، سب سے اولین ضرورت ہے، اور یہ ضرورت ہمیں بتانا چاہیے کہ دنیا کے لوگوں کو، خاص طور سے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کا ہونے کا کلمہ تو پڑھا، ہاں قبر میں ڈالے بھی جاتے ہیں علی ملت رسول اللہ، لیکن ان کی زندگی ملت رسول پر گزرنا تو دور، ملت رسول کو جاننے سے بھی دور ہے، سیرت پڑھنے کا شوق ہی نہیں ہے۔ آپ آج بہت ہی سعادت کی بات ہے، یہ ایک خوشی کی بات ہے کہ اس مجلس کی مناسبت یہ ہے کہ سیرت طیبہ کی ایک کتاب کا باقاعدہ درس کیا، اور کچھ لوگ اس میں استقامت کے ساتھ، شیخ رات اللہ نے کہا نا یہ چھوٹی بات نہیں ہے، ہم نے دیکھا ہے دینی کاموں میں لوگ بہت جلدی بیزاری اور اکتاہٹ کا شکار ہوتے ہیں، یہاں موبائل کی طرح یا اسپورٹس کی طرح شوق ذوق نظر نہیں آتا کہ بھئی لوگ گھنٹوں لگے ہیں، کوئی وقت کی پرواہ نہیں ہے۔ ہاں خطبہ جمعہ میں اگر کچھ تاخیر ہو جاتی ہے تو ہمارے بہت سارے لوگوں کو شکایت ہوتی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، وہ جو صاحب عذر ہیں ان کی اپنی بات ہے، لیکن عذر ہو جاتا ہے دین سیکھنے میں، دینی مجلس میں علماء کے ساتھ، تو یہ ایک خاص بات ہے، اس میں صرف ایک چیز نہیں ہے۔ آپ کو جب میں نے سیرت کے مطالعے کی بات کہی تو ہمارے یہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ کتابیں اپنے طور سے پڑھنے لگتے ہیں، آج گوگل کا زمانہ ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ گوگل کے ذریعے سے پڑھ کر تحقیق کر کے شعور رکھتے ہوئے اپنے آپ کو علم والا سمجھتے ہوئے بھی گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بہت ضروری ہے یہاں اس مجلس میں جتنے لوگ موجود ہیں، اچھی طرح میرے اپنے اساتذہ اکرام بھی ہیں، میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر علم سیکھتے ہیں تو تعلیم کے حاصل کرنے میں جس طرح کتاب سے مطالعہ ضروری ہے، اتنا ہی ضروری ہے کہ آپ صحیح قابل اعتبار ثقہ معتبر علماء سے اسے سیکھیں۔ اس مجلس میں صرف اتنی بات نہیں ہے کہ سیرت پڑھی گئی، دوسری اہم بات یہ ہے کہ ایک عالم نے سیرت کی تعلیم اور تشریح کرنے کی کوشش کی، یعنی آپ نے سیرت طیبہ عالم کے ذریعے پڑھا، بہت فرق ہے۔ ایک آدمی اپنے طور سے الرحیق المختوم یا کسی اور کتاب کا گھر میں لیٹ کر بیٹھ کر مطالعہ کر لے، اور ایک آدمی کسی استاذ کے ذریعے سے جو معتبر ہے، یعنی جس کا منہج صحیح ہے، جو صاحب علم ہے، صاحب جذبہ ہے، اگر اس کے ذریعے سے سنتا ہے، یہ ڈبل ٹبل کئی گنا زیادہ برکت ہوتی ہے۔ علامہ ابن خلدون کہتے ہیں کہ علم میں جو ملکہ ہوتا ہے اس کی دو بنیادی وجہیں، کثرت مطالعہ، زیادہ کتاب پڑھنے سے نہیں آتا علم، زیادہ اساتذہ ہو اور مذاکرہ ہو، اور آپ سلف میں پڑھیں گے نا تو آپ کو ایسا نظر آئے گا کہ حیرت انگیز کہ ہمارے بڑے بڑے علماء اور محدثین جو تھے نا، زیادہ سے زیادہ اساتذہ سے کسب علم حاصل کرنے کی کوشش کر۔ کل میں ایک شخصیت کے بارے میں پڑھا تھا، علامہ ابن مندہ، 3 صدی کے ہیں، ہاں غالباً 202 ان کی ولادت، 210 ان کی ولادت، 310 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی ہے، ہاں، اور پھر 75-70 سال کی عمر میں رہے۔ ہاں پڑھ کے میں حیران رہ گیا، ہاں جو ان کے اساتذہ کی تعداد صاحب مقدمہ نے بیان کی تو اس میں بتایا کہ 17,000، لیکن بعد میں ان کا ہی قول نقل کیا کہ میں نے 30,000 اساتذہ سے سنا، 10,000 اس میں سے ایسے ہیں جن کی روایتوں کو بھی لیا اور ان سے اتفاق بھی رکھتا ہوں ہر اعتبار سے، منہج میں، طور طریقے میں، اور 10,000 ایسے ہیں جن کی روایتیں تو لی ہے لیکن ان کے پورے اتفاق نہیں رکھتا، اور 10,000 ایسے ہیں جن سے میں نے کچھ لیا نہیں، مطلب ان کی ان دونوں سے ہٹ کر حیثیت ہے۔ اتنے اساتذہ، ختام الرحالین کہا جاتا ہے انہیں، 40 سال، 18-19 سال کی عمر میں گھر سے نکلے وہ علم حاصل کرنے، کس لیے؟ اساتذہ کے ذریعے نا۔ 40 سال تک سفر کرتے رہے، بیچ میں کچھ لوگ وقفہ بھی بتاتے ہیں کہ 30 سال ہو گئے تو گھر آئے پھر چلے گئے، 60 سال سے زیادہ کی عمر ہو کے گھر آئے، 40 کتابوں کے بڑے بڑے گٹھے لے کر آئے تھے، 40 جو روایتیں انہوں نے جمع کی تھی، آج کی طرح آسان نہیں تھا کتابیں ملنا، اور 60 سال کی عمر کے بعد انہوں نے شادی کی کیونکہ سفر میں تھے، موقع ہی نہیں تھا۔ کتنا شوق تھا، ہم پڑھتے ہیں، ان کی محنتوں کی وجہ سے آج ہم لوگ یہ آسانی سے کتابیں پا رہے ہیں، تحقیقات پا رہے ہیں، صحیح غلط میں فرق کر پا رہے ہیں، اس کی قدر نہیں کرتے ہم لوگ۔ یہ شیخ صفی الرحمان مبارک پوری، شیخ کے بھی استاد ہیں، میرے بھی استاد، الحمدللہ سعادت کی بات ہے۔ تو انہوں نے کتنی محنت سے لکھی، کتنے لوگوں سے، اور اس کے اعتبار کی کیا شکل ہے؟ ایک تو یہ کہ شیخ صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ نے جو تیار کیا بذات خود ایک معتبر عالم، پھر یہ دکتور اقبال اور ان جیسے ان کے شاگردوں نے اس وقت مجھے جو علم ہے مدد کی، روایتوں کو ڈھونڈنے میں، تحقیق کرنے میں ایک بڑی تعداد نے مدد کی، اور پھر ان سب کے باوجود ایک لجنہ نے مکہ المکرمہ رابطہ عالم اسلامی کے جو مقابلے میں وہ شرکت کیے تھے، اس میں ایک علماء کی جماعت نے اس کو پڑھنے کے بعد سرٹیفائیڈ کیا کہ ہاں یہ سب سے بہتر ہے جو پوری دنیا میں اس وقت لکھی گئی تھی، اس میں پہلا نمبر دیا گیا۔ اس اعتبار سے یہ کتاب بہت سارے علماء کی تصدیق شدہ ہے،
تو ایک تو تصدیق شدہ، اور ابھی آپ شیخ سے سن رہے تھے کہ بہت ساری غلط سلط روایتیں، جھوٹی روایتیں، سیرت پہ جب بات آتی ہے تو لوگ جھوٹی روایتوں پر کافی انحصار کرتے ہیں، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایسی ایسی باتیں بیان کرتے ہیں جس کا کوئی ثبوت کوئی اور چھوڑ ہے ہی نہیں، معتبر کتابوں میں ہے ہی نہیں۔ آپ ہندوستان کی تاریخ کے حوالے سے بیان کر رہے تھے کہ یہاں تو روایت پرستی، اکابر پرستی، شخصیت پرستی کا دورہ تھا، جو علماء اور صوفیاء ہے ان کا مسلک اور منہج بنیادی طور سے کتاب و سنت نہیں تھا، وہاں تو ایسا تھا کہ قرآن اور حدیث پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کو مخالف سمجھا جاتا تھا۔ ہاں، شاہ ولی اللہ نے پہلے قرآن کا ترجمہ کیا، قاتلانہ حملہ ہوا۔ ہاں، محمد تغلق کا وزیر جو بہت اہل حدیثیت کے مزاج کا تھا، اس کو انہوں نے کہا کہ قرآن حدیث کے ایسے قانون بنائے جائے جو ہندوستان میں نافذ کیا جائے۔ تو یہ جو صوفی اور علماء سو تھے، ان لوگوں نے اپنے گروہ کو لگا کر راجستھان کے صحرا میں، ریگستان میں اس کے پورے خاندان کو، وزیر سمیت پورے خاندان کو انتہائی شدید انداز میں قتل کر دیا، ہاں، بے رحمانہ انداز میں قتل کر دیا۔ قرآن و حدیث کی یہاں رکاوٹیں اس طرح بنی ہیں۔ ہاں، ایسے میں ہمارے جو ہندوستان کے سلف علماء تھے انہوں نے حدیثوں کو پڑھنے پڑھانے کے لیے کتنی قربانیاں دی، ہم کو اور آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ مدارس میں قرآن حدیثیں پڑھائی نہیں جاتی تھی، یہ سیرت اور حدیث پہلے صرف مشکات المصابیح اور مشارق الانوار کے 2 متعین ابواب بطور تبرک پڑھائے جاتے تھے۔ بعد میں اہل حدیثوں کی کوشش کی نتیجے میں یہ دورے کا معاملہ شروع ہوا ہے تقلیدی مدرسوں میں، اور باقاعدہ حدیثوں کی تفصیلی تعلیم کا صرف اہل حدیث مدارس میں آج بھی اہتمام ہے، اور وہ بھی کچھ نہ کچھ مسائل کا شکار رہتا ہے کہ وقت کم پڑتا ہے لیکن لوگوں کا ذوق اور شوق کم ہے۔ آج ویسے محدثانہ مزاج پائے، خیر بات لمبی ہو گئی، طویل ہو گئی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سیرت ہماری ضرورت ہے، اس میں صحیح سیرت کا پڑھنا، ہاں، اس پر عمل کرنا۔ جو شیخ عبدالباری صاحب نے کہا، میں دونوں مشائخ کی باتوں کو ملا کر یہ کہوں گا کہ سیرت کا پڑھ لینا، سن لینا کافی نہیں ہے، اور یہ ایک مرتبہ اگر آپ درس میں ایک کتاب کو ختم کر لیا تو آپ اس سے بے نیاز نہیں ہوگے کہ اب سیرت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں اپنے شاگردوں کے کلاس میں کہ کم سے کم عام لوگوں کے لیے، علماء و طلبہ کے لیے نہیں، عام لوگوں کے لیے کہتا ہوں کہ کم سے کم 3 سے 4 سیرت کی کتاب پڑھنا، معتبر اہل حدیث عالم کی، مدد کے لیے دوسرے پڑھ لے الگ ہے، 3 سے 4 کم سے کم پڑھنا ضروری ہے، اور وہ پھر 2-3 ہے کہ گھر میں رہے، بار بار اس کو دیکھتا رہے، جیسے قرآن کی ہم تلاوت کرتے ہیں تو عبادت ہے۔ سیرت طیبہ کو بھی حسب ضرورت بار بار مراجعہ کرنا ضروری ہے۔ تو الرحیق المختوم کا اختتام ہوا، سیرت سے ہمارا تعلق ختم نہیں ہو گیا یا ہم فارغ نہیں ہو گئے، ہماری زندگی کی سانسیں جب تک چل رہی ہے ہمیں سنت رسول کی ضرورت ہے، سیرت طیبہ کی ضرورت ہے، ہماری آخری سانس بھی رسول کے بتائے ہوئے طریقے پہ نکلے گی، تب ہم جنت میں داخل ہوں گے، جہنم سے بچیں گے۔ تو سیرت کی یہ ضرورت ہے ہماری، ہاں، اس کو مسلسل جاری رکھیے، اس جذبے کو اپنے گھر کے لوگوں میں بھی بیدار کیجئے۔ آج بہت فتنے ہیں، بہت سی گمراہیاں ہیں، ہاں، نئے لوگ پیدا ہوتے ہیں، اٹھتے ہیں، اور سوشل میڈیا کے دور میں جاہل لوگ ان کو جو ہے تائید کرتے ہیں، ایسی غلط فکر اور غلط فتنوں کو جو ہے لوگوں میں بڑھاوا دیتے ہیں۔ اس کی مجھے تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں کہ کیسے لوگ، یہ مجھے بہت حیرت ہوتی ہے کہ اہل حدیث سماج اور معاشرے میں اب ایسے گمراہ فکر کے علمبردار جو ہیں وہ مقبول ہو رہے ہیں، اور ہمیں جہاں بھی جاتے ہیں، مالیگاؤں ہی نہیں، جہاں ہم لوگ سفر میں جاتے ہیں، اساتذہ اکرام میں موجود ہیں، لوگ ایسی شخصیات کے بارے میں سوال کرتے ہیں، ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ سیرت رسول سے دوری کا یہ نتیجہ ہے، میں مانتا ہوں۔ قرآن اور حدیث کی بنیاد پر جب صحیح منہج اگر آپ بچوں کو ایک مرتبہ پڑھا دیں، ابھی شیخ کہہ رہے تھے نا بچوں کو پڑھائیے، بہت ضروری ہے۔ آپ اپنے بچوں کی تربیت اگر سیرت رسول اور قرآن کی تعلیم کی بنیاد پر کریں گے نا، تو یہ جو آج فتنے آفاتیں ہیں، ہماری بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، ہمارے بچے جو ہے کوئی صحابہ کو گالی دینے والے کے پیچھے جا رہا ہے، کوئی وحدت الوجودی سے متاثر ہو رہا ہے، کوئی منہج کے خلاف کوئی بات ہے لیکن وہ ٹی وی چینل پہ آتا ہے، اس کو لوگ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں تو اس سے متاثر ہو جاتا ہے، مرعوب ہو جاتا ہے۔ نہیں، اصول اور منہج کی بنیاد پر اگر آپ سیرت پڑھیں گے تو اس بنیاد پر آپ صحیح دینی اصول جانیں گے۔ ہاں، بہرحال یہ بات تھوڑی سی لمبی ہو گئی، واقعی میں صرف مختصر سے 3-4 منٹ کی بات کہہ کے مبارکباد دینا چاہتا تھا کہ یہ سیرت طیبہ کا ایک سلسلہ جاری ہوا، اور میں نے بیچ میں ایک بات کہی کہ استاذ کے ذریعے سے پڑھنا، یہ سلسلہ قائم رکھا جائے، پڑھا جائے۔ ہمارے ہندوستان میں ہم نے بہت دیر کر دی، ہاں، عرب دنیا میں مسجد اور گھر ایسے اہتمام ہوتے ہیں کہ جو بڑے علماء، معتبر علماء ہوتے ہیں، وہ مقرر کیے جاتے ہیں۔ آپ میں سے جن لوگوں نے حج اور عمرہ کیا ہے دیکھا ہوگا، حرمین میں، مسجد نبوی اور مسجد حرم میں قرآن اور حدیث پڑھانے کی اور عقیدہ پڑھانے کی خصوصی مجلسیں منعقد ہوتی ہیں۔ ہاں، مسجد نبوی میں جس سال میں گیا تھا، میں نے وہاں معلومات کیا تھا تو پتہ ہے کہ 19,000 طلبہ باقاعدہ کلاس کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اور جو زائرین آتے ہیں ان کے لیے خصوصی دروس ہوتے ہیں وہ الگ ہے، علمی مجلسیں سوال جواب ہوتے ہیں وہ الگ ہے۔
باقاعدہ جو دروس کتابوں کے ہوتے ہیں پڑھائے جاتے ہیں باقاعدہ اسکول کی طرح مدرسے کی طرح, 19,000 بچے صرف مسجد نبوی کے طلبہ تھے. وہاں اہتمام ہے, اور جو پڑھاتے ہیں وہاں گورنمنٹ کی طرف سے وہ دیا جاتا ہے. ہمارے پاس یہ سہولت نہیں ہے, ہمیں چاہیے کہ اس کا اہتمام کریں. تو اساتذہ کو مسجد گھر گھر یا اس قسم کی خاص مجلسوں میں مقرر کیا جائے کہ آپ ہمیں پڑھائیے, عقیدہ سیکھیں, دین سیکھیں, اور قرآن و حدیث کے بنیادی اصول, سیرت طیبہ سیکھیں. ان اساتذہ سے, علماء سے تعلق قائم ہوتا ہے ان مجلسوں میں. ہاں, ایک عام آدمی کو ایک عالم سے جڑا رہنا بہت ضروری ہے. بعض سلف نے یہاں تک لکھا کہ اگر آپ کی بستی میں کوئی عالم دین معتبر نہیں ہے تو اس بستی میں رہنا جائز نہیں ہے, نہیں رہنا چاہیے, کیونکہ آپ کو روحانی رہنمائی دینے والا کوئی نہیں ہے. اب اس جملے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک عام مسلمان کو عالم سے جڑے رہنے کی کتنی شدید ضرورت ہے. اور جتنے لوگ گمراہ فکروں سے, فتنوں سے دوچار ہو کے اس میں ملوث ہو جاتے ہیں, آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو ایک چیز ضرور کمی ملے گی کہ ان کا جڑاؤ کسی عالم سے نہیں تھا, معتبر عالم. بہرحال اس ایسی مجلسوں کو جاری رکھیے, کتابوں کے درس کا سلسلہ رکھیے, اور سامعین کو آپ اپنے احباب اور اپنے گھر والوں کو بھی یہ سمجھائیے کہ یہ مجلسیں ہمارے لیے زندگی ہے, ہماری زندگی کے مسائل کا حل ہے, یہاں سے ملے گا. اس کو غیر اہم اور حقیر مت سمجھیے, پارٹ ٹائم چیز مت سمجھیے. اپنی جو روزمرہ کی یا مصروفیات ہیں جس کو ہم ضروری سمجھتے ہیں, اس میں یہ سمجھیے کہ اگر کسی ایک عالم کے کتاب کے درس میں 1-2 درس کو ہم فکس کرتے ہیں, کم سے کم 2-3 کیجئے, اور الگ الگ اساتذہ سے اس قصبے فیض کیجئے, جیسا کہ میں نے بتایا کثرت اساتذہ, تو کم سے کم 1 سے 2 ہر آدمی کو لازم کرنا چاہیے کہ ہم ضرور اس درس میں شریک ہوں گے ہفتے میں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ یہ آج کی جو مناسبت ہے بڑی پرسعادت مناسبت ہے کہ سیرت کی ایک کتاب شیخ عبدالتواب نے 3 سال میں پڑھائی, یہاں کچھ لوگوں نے لگاتار شریک رہ کر اس سے استفادہ کیا. پروردگار اس سیکھنے اور سکھانے کو جو ہے بابرکت بنائے. اللہ, حضرت ابن مسعود کا ایک قول ہے, اسی پہ ختم کروں. انہوں نے کہا کہ کن عالمن, شاید حضرت ابن مسعود یا حضرت معاذ کا, کن عالمن او متعلمن ولا تکن ثالثا او کما قال, کہ آپ عالم بنو یا متعلم بنو, یعنی خود سیکھ کر عمل کرنے اور دوسروں کو سکھانے والے بنو, یا سیکھنے والے بنو, متعلم بنو, تیسرے مت بنو. دنیا میں بہت ساری رنگینیاں ہیں, جاذب چیزیں ہیں, لیکن سب کے سب فانی ہیں. آپ وقت کے سب سے امیر بھی انسان بن جائے تو بھی چھوڑ کے جانا ہے, لے کے وہ جائیں گے جو آپ عالم اور متعلم کی حیثیت سے سیکھیں گے. یہ مجلس اسی کا ایک حصہ تھی. اللہ رب العالمین اس مجلس کو اخلاص والی بنائے, اسے قبول فرمائے, اور جو کچھ ہم نے اس میں سیکھا سکھایا اور آگے سیکھیں گے سکھائیں گے, پروردگار اس کے تعلق سے ہمیں ایسے جذبے والا بنائے کہ واقعی اس کے تقاضوں پر ہم پورے طریقے سے اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والے بن جائیں. میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں, اور استاذ محترم دکتور نے شروع میں کہا تھا کہ خطبہ صدارت بھی آپ شامل کر لیجئے, لیکن یہ گستاخی میں نہیں کر سکتا, اور میں بھی چاہوں گا کہ آپ سے استفادہ کروں. لہٰذا شیخ سے میری گزارش ہے کہ وہ ہمیں محروم نہ کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم.